جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ افغانستان کی صورتحال پہ کچھ بات کر لیتے ہیں کیونکہ بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ پہلے تو کل 18 اگست کو ہاؤس آف کامنز میں لنڈن میں ایک بہت طویل دورانیہ کا اجلاس ہوا اور اس میں تقریباً 85 جو ممبرز تھے انہوں نے وہاں پہ انٹرونشنز کی افغانستان پہ، اور میں سن رہا تھا بڑے غور سے، تو تقریباً سبھی ہی نہیں طالبان کو بارے میں کنسرنز ریز کیے، طالبان کی حکومت کے بارے میں، اور کہا کہ یہ ان کو منظور نہیں ہے سو آن سو فورتھ۔ اور پھر پرائم منسٹر بورس جانسن نے اپنی انٹرونشن نے کہا کہ وہ بڑے کلوزلی واچ کر رہے ہیں، اور پھر نیو یارک میں جو آنے والا ہے UNGA کا سیشن، وہاں بھی وہ ایک اجلاس بلانے کی سوچ رہے ہیں تاکہ افغانستان کے معاملے پہ ڈسکشن کی جائے۔ دوسری طرف امریکہ، کل صدر بائیڈن نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ جب تک سارے امریکیوں کا انخلاء نہیں ہو جاتا جو چاہتے ہیں کہ افغانستان سے نکلیں، اس وقت تک وہ افغانستان میں جو وہاں کا ایئرپورٹ ہے اس پہ وہاں رہیں گے۔ اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 5 سے 6 ہزار امریکی فوجی دستے وہاں موجود ہیں جو کہ انخلاء کو یقینی بنا رہے ہیں، اور جو سفارتکار ہیں یا کانٹریکٹرز ہیں یا دوسرے بھی جو ویسٹرن الائز ہیں ان کے سفارتکار ہیں، تو یہ ان کا بیان ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلکہ ان کے جو ہیں ان کے جنرل، انہوں نے یہ کہا کہ شاید جنرل ملر، انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ توقع نہیں رکھ رہے تھے کہ افغانستان کی جو فوج ہے وہ اس قدر جلدی کلیپس کر جائے گی۔ ہمارا خیال تھا کچھ ہفتے، مہینے یا کچھ سال لگ جائیں گے، لیکن یہ تو جیسا ہوا ان کے بالکل خام و خیال میں بھی نہیں تھا۔ تو اب ان کو بہرحال سچویشن کو ریویو کرنا پڑ رہا ہے، اور اس لیے پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا ہے کہ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ بہرحال امریکہ کی فوجوں کا ہی کنٹرول رہے گا۔ تیسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر کل انس حقانی، جو کہ سراج الدین حقانی کے شاید بھائی ہیں، ان کی ملاقات ہوئی کابل میں عبداللہ اور جو حامد کارزائی ہیں سابق صدر افغانستان کے۔ اس ملاقات میں توقع یہی کی جا سکتی ہے کہ ایک کچھ براڈ بیسڈ گورنمنٹ کی بات ہو، کیونکہ طالبان نے تو دیکھیے پہلے دن سے یہی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو، اور جو باتیں بھی 29 فروری 2020 کے جو ایگریمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ، اس پہ وہ منوان عمل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے سفیر نے بھی آج شاید ملا عبداللہ جو کابل ہمارے سفیر ہیں، انہوں نے عبداللہ اور حامد کارزائی سے ملاقات کی۔ میں یہاں پہ دوست، اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ تاجکستان میں جو ہیں عامر اللہ صالح سفارت خانہ جو ہے افغانستان میں، انہوں نے ان کی تصویر وہاں لٹکا دی ہے بحیثیت صدر کے۔ دوسری طرف اشرف غنی جو ہیں وہ اب یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ اس وقت UAE میں ہیں، اور بہت سے الزامات لگ رہے ہیں کہ تقریباً 169 ملین ڈالر کی وہ کیش اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ گو کہ انہوں نے کل اپنے ایک بیان میں اس کو رد کیا ہے، اور ان کا کہنا یہی تھا کہ طالبان ان کے پیچھے تھے تو ان کا وہاں سے نکلنا بہتر تھا، چونکہ اگر وہ وہاں رہتے کابل میں تو شاید پھر ایک خانہ جنگی کا بہت بڑا امکان تھا، اور وہ ایوائڈ کرنا چاہتے تھے کہ خانہ جنگی نہ ہو اور خون خرابہ نہ ہو۔ میں تو اس چیز کو ایک لحاظ سے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جب یہ بھانپ لیا کہ اب طالبان کی حکومت آنے ہی والی ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ وہاں رہتے اور خانہ جنگی کو طول دیتے۔ تو ایک لحاظ سے ان کا یہ اقدام ٹھیک ہے، لوگ ان کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن افغانستان کے تناظر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صحیح اقدام لیا، اور وہاں اگر وہ وہاں پہ رہ جاتے تو مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کارزائی اور عبداللہ چونکہ ہیں تو ایک پشتون ولی ہے، ایک سسٹم ہے قبائلی افغانستان میں کہ افغانستان، اور یہ ہمیں فتح مکہ کی یاد بھی دلاتا ہے یہ سارا واقعہ۔ گو کہ وہاں تو چلیں غیر مسلم تھے، مشرکین تھے، لیکن یہاں پہ تو سب مسلمان ہی ہیں۔
لیکن جو بھی معافی مانگ لیتا ہے یا سرنڈر کر لیتا ہے تو پھر اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا. یہ پشتون ولی کا بھی ایک کوڈ میں ایک شامل ہے. تو چونکہ کارزائی اور باقی جو افغان فوجوں نے اب سرنڈر کر لیا ہے تو کوئی وجہ نہیں بنتی طالبان کے لیے کہ وہ ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کریں. تو ایک لحاظ سے بہت اچھا ہوا. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں دوستو کہ یہ جو پروپیگنڈا ایک چل پڑا ہے طالبان کے خلاف، ابھی طالبان کو وقت ہی نہیں ملا کہ وہ پروو کریں اپنی انٹینشنز، اپنی سنسیریٹی. دوسری طرف ہم نے دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایک مہم چلانا شروع کر دی ہے کہ طالبان ایسے ہیں، طالبان ویسے ہیں. گو کہ ان کا جو ماضی رہا ہے اس میں انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے جس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب وہ برملا طور پہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ تبدیل ہوئے ہیں، ان کو موقع تو دیجئے. اب اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کی جب حکومت بن جائے گی، حکومت کا کیا اسٹرکچر ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ طالبان کے مجاہدین نے بھی، لیڈرز نے بھی بات کی ہے کہ وہ ایک کونسل بنائیں گے، اس کونسل میں مختلف لوگ ہوں گے، لیکن اوور آل جو ہے انچارج وہ بہرحال ہیبت اللہ خانزادہ ہوں گے جو امیر المومنین کہلاتے ہیں. تو ابھی یہ موقع تو ان کو دینا چاہیے. کس طرح ہم جمپ دا گن کر سکتے ہیں، کس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نہیں آپ یہ نہیں کریں گے، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. بھئی آپ ان کو پہلے موقع تو دیجئے، اس کے بعد پھر دیکھیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو پھر آپ ان کو بالکل تنقید کا نشانہ بنائیے. اور سب سے اچھا بیان میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کل 2-3 دنوں میں جو آیا ہے وہ برطانیہ کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں جنرل نک کارٹر. انہوں نے زبردست بیان دیا ہے. انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ بھئی ہمیں طالبان کو دشمن کا جو لفظ ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اور طالبان کو موقع دینا چاہیے. ہم طالبان جو کہہ رہے ہیں ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو یہ ان کے بیان میں بہت وزن تھا اور یہ مجھے پہلا ایسا بیان ایک ملا جس سے مجھے محسوس ہوا کہ کچھ لوگ ابھی دنیا میں رہتے ہیں جو کہ صحیح چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ جو ہمارے مستقل مندوب ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی طالبان کو اس وقت انٹرنیشنل ریکگنیشن چاہیے اور ہمارے لیے یہی وقت ہے کہ ہم طالبان پہ پریشر ڈالیں اور ان پہ یہ کہیں، ان کو کہیں کہ آپ یہ ہے ایک ریکنسائل، ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ، مصالحتی گورنمنٹ آپ جو ہے بنائیں. اب یہ بیان دینے کا نہیں ہے. پاکستان کو دیکھیے بڑا سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے. ہمیں اس کھیل کا حصہ نہیں بننا کہ جو انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے اس کو ہم اس میں دیر ہو. یہ بات اپنی جگہ بہتر ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں ٹرکی کے دورے میں جا رہے ہیں، وہ شاید چین اور دوسرے جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، نیبرنگ کنٹریز، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، ان کے ساتھ بھی ان ٹچ ہوں گے. تو اگلے 2-3 دنوں میں دیکھا جائے گا کہ کیا پوزیشن لیتے ہیں. لیکن ہمیں وہ پوزیشن لینی چاہیے. اصل دیکھیں سفارتکاری کے پیچ و خم یہی ہیں. ہمیں یہی چین، رشیا، ٹرکی، ایران، ان سب ممالک کے ساتھ اور جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان کے ساتھ مل کر ایسی پوزیشن لینی چاہیے کہ ہم کہیں جو ویسٹرن ایک اس وقت ایک یرغال سی ہے جو ہے ایک قسم کا طالبان کے خلاف جو اس وقت ایک پروپیگنڈا جاری ہے، ہم اس کا حصہ نہ بن جائیں نادانستہ طور پہ بھی. کیونکہ ہمارے جو مفادات ہیں وہ اس میں یہ نہیں ہیں کہ طالبان کو ہم پھر الینیٹ کریں، اپنے آپ سے دور کریں، بلکہ ہم نے ان کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کو انکریج کرنا ہے. کیونکہ اب یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ طالبان نے ٹھیک ہے طالبان کو اندر سے مشکلات پیش آئیں گی، کچھ ایسے عناصر ہوں گے جو ریزسٹ بھی کریں گے. مثال کے طور پر پنشیر ویلی میں جو احمد مسعود ہیں، احمد شاہ مسعود کے بیٹے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ کام کریں گے اگر ہمیں پنشیر ویلی کو جو ہے تنگ نہ کیا جائے، کیونکہ پنشیر ویلی بہرحال ان کا ایک گڑھ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ طالبان وہاں پہ نہ ہوں. اور ہم نے یہ پہلی بات 90s میں بھی دیکھا تھا کہ جب طالبان نے افغانستان میں کنٹرول سنبھال لیا تھا تو پنشیر ویلی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ طالبان اپنا کنٹرول سنبھال نہیں سکے تھے، وہاں تک ان کا کنٹرول نہیں تھا. اس وقت بھی یہی ہے شاید کہ پنشیر ویلی میں بہرحال احمد مسعود جو ہیں ان کا بڑا انفلوئنس ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو علاقہ ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہی رہے اور بہرحال وہ طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں.
اب ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس قسم کے بیانات سے گریز کریں کہ جی ہم طالبان نے پریشر ڈالنا چاہتے ہیں. میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ کوئی ضرورت بھی نہیں تھی ہمیں اس وقت کارزائی اور عبداللہ سے ملاقات کرنے کی، کیونکہ ان کی آلریڈی ملاقات طالبان کے ساتھ ان ٹچ ہیں، طالبان کی حکومت کے ساتھ. تو لیٹ دیم ورک آؤٹ. ہم کیوں بیچ میں خواہ اپنی ٹانگ اڑا رہے ہیں جب وہ آپس میں ان ٹچ ہیں، وہ بات چیت بھی کر رہے ہیں اور کوئی فارمولہ بھی نکال لیں گے. مجھے اس کا بھی، جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ طالبان اس وقت کچھ ایسے لوگوں کو شامل کریں گے تاکہ وہ انٹرنیشنل ریکگنیشن کو مل جائے. گو کہ ابھی جلدی نہیں ہونے والا، اس میں بھی بہت سے ifs اینڈ بٹس آئیں گے، آپ دیکھیں گے. اور اگر یہ UNGA کے سیشن تک سپٹمبر میں جو شروع ہوتا ہے نیو یارک میں، اس وقت تک ہو جاتا ہے تو بہت ہی اچھا ہوگا کہ وہاں پہ پھر طالبان اپنے آپ کو ریپریزنٹ کریں. لیکن دوسری طرف امریکہ نے تمام جو ہیں ان کے ایسٹس بھی فریز کر لیے ہیں، تقریباً $9 بلین کے قریب. اسی طرح جرمنی نے بھی تمام ایڈ اور اسسٹنس بند کر دی ہے. تو طالبان کے لیے، ان کی حکومت کے لیے اکنامیکلی بھی بڑا ایک مسئلہ بننے والا ہے. بھارت بھی اب پوری طور پہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ ڈیلے ہو، اور کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ ان کی شاید خواہش یہی تھی کہ بھارت اور USA کی کہ یہاں پہ ایک انسٹیبلٹی رہے اس خطے میں. اب وہ کوشش کریں گے کہ جو امراللہ صالح جیسے لوگ ہیں ان کو استعمال کریں اور افغانستان میں انریسٹ کریٹ کریں. تو ہمیں محتاط رہنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ انگیج ہوں اور دوسرے ممالک کے ساتھ، خاص طور پہ جو علاقائی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہو، جو کہ ہونے جا رہا ہے. تو ہمیں اس انٹریکشن کے کوئی اگر ہم ایک ایسا میکنزم بنا لیں جہاں پہ تمام ممالک، ریجنل کنٹریز اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ ہم طالبان کے ساتھ انگیج کریں گے اور ان کی حکومت کو تسلیم بھی کریں گے. اگر چائنا، رشیا، ٹرکی، ایران، پاکستان اور کچھ سینٹرل ایشین ممالک کر لیتے ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن لیٹس پٹ اٹ دس سے بھارت کو نکال کر، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور پھر دیکھا جائے گا کہ کیا کرتے ہیں امریکہ اور برطانیہ اور باقی جو فرانس اور دوسرے ممالک ہیں. کیونکہ دیکھیے ان ممالک کو نہیں ہضم ہوتا ایک اسلامی ریاست بننے کا، اور وہ بار بار شریعت کی بات کرتے ہیں ایس کہ شریعت کوئی گناہ ہو گیا ہے یا کوئی ایسا کام ہو گیا ہے شریعت کہ اس کو کسی طور برداشت نہیں کیا جا سکتا. شریعت کا معاملہ تو بڑا پروگریسو ہے، میں سمجھتا ہوں، اگر اس کو صحیح طریقے سے نافذ کیا جائے. تو ہم تو سب یہی چاہتے ہیں کہ اسلامک کوئی ایک ایسا ملک بن جائے، جو ہمارے وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں. اگر صحیح معنوں میں افغانستان میں طالبان کی حکومت ریاست مدینہ بنا دیتی ہے تو اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے ہم مسلمانوں کے لیے. لیکن یہ ہونے دیں گے نہیں. یہ بڑے جو ہیں دنیا میں اس وقت اب پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے، اور بھارت اس میں پیش. اگر آپ بھارت کا میڈیا اٹھا کے دیکھیے تو ابھی تک طالبان کو ٹیررسٹ کے طور پہ کہہ رہے ہیں، طالبان ٹیررسٹ. تو وہ انہی کو اسی لقب سے وہ ان کو پکارتے ہیں. تو اب دیکھنا یہی ہے آگے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح پوزیشن کرتے ہیں. پاکستان کی پوزیشن بڑی ڈیلیکیٹ ہے اور ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. یہ روایتی جو ہمارے معاملات ہیں یا روایتی جو ہمارے انداز ہیں سفارتکاری، وہ اس میں کام نہیں آئیں گے کہ ہم نے پریشر بلڈ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اس میں بڑی کریٹیویٹی چاہیے، نیوانسز چاہیے، فنانس چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم اور جو لوگ اس وقت انوالوڈ ہیں افغانستان ڈپلومیسی میں، وہ اپنا حق ادا کریں گے، اپنا فرض ادا کریں گے، تاکہ پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ بھرپور طریقے سے ہم ان کو پروٹیکٹ بھی کریں اور پروموٹ بھی کریں. اور ہمارا انٹرسٹ اسی میں یہ ہے کہ جلد از جلد جو ہے طالبان کی حکومت کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے، ایک اچھی مضبوط حکومت وہاں پہ آئے، اور ہمارا فوراً سے پیشتر ہم ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن دلوائیں. یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہونے چاہیے تاکہ یہ چیپٹر کلوز ہو. جس قدر یہ چیپٹر جلدی کلوز ہوگا ہمارے لیے بہتر ہوگا. اگر یہ ریکگنیشن کا چیپٹر اوپن رہا
بہت عرصے کے لیے اس نے طوالت پکڑ لی تو پھر مشکلات میں ہمارے لیے بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے اس وقت وہ حالات نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس گرداب میں پھنسائیں۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ معاملہ طول نہ پکڑے، کیونکہ جوں یہ ریکگنیشن کا معاملہ طول پکڑے گا، ہمیں اس کو جو ہے براڈ بیسڈ گورنمنٹ کے ساتھ مشروط بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم ہمارے مستقل مندوب جو نیو یارک میں، انہوں نے یہ بیان کیوں دے دیا۔ ہمیں کوئی پبلکلی کوئی ایسی شرائط نہیں رکھنی چاہیے طالبان کے ساتھ۔ ہمیں بھارت ریجنل کنٹری کے ساتھ ان کو لیڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بتانا چاہیے ان کو۔ اور ہمارے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے، فوراً اگر نہیں ملتی تو کم از کم جو علاقائی ممالک ہیں، ECO ہیں یا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ممالک ہیں مائنس بھارت، تو ہمیں اس طرف جانا ہے ہمارے لیے یہ، اور تاکہ ہمارا جو ایک یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے کہ طالبان کیا، ان کو ہمیں موقع دینا چاہیے، اور جو بھی ان کو مدد چاہیے ہمیں ان کی کرنی چاہیے اس سارے معاملے میں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ چیلنجز تو بہت بڑے ہیں، لیکن اچھی سفارتکاری سے میں سمجھتا ہوں، انٹیلیجنٹ فوکس سفارتکاری سے ہم ان چیلنجز سے بخوبی نبرد آزما بھی ہو سکتے ہیں، ان چیلنجز کا ہم اچھا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ جو میں پہلے کہا تھا، برطانیہ کے چیف آف دا ڈیفنس اسٹاف ہیں جنرل نک کارٹر، ان کی آپ اگر ان کا انٹرویو سن لیں تو بہت سی چیزیں واضح بھی ہو جاتی ہیں، اور وہی ہمیں ایک راستہ بھی دکھا سکتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اگر ہمیں خود نہیں معلوم، جو کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کلائڈوسکوپ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔